اور آخری بات بتاؤں، اعلیٰ حضرت کا اکیلے مکان ہے سوداگران محلے میں، کہا لوگوں نے اہل حنود نے آج انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ ایک مولوی جب سے محلے میں آ گیا جینا حرام کر دیا ہے، داڑھی والے، ٹوپی والے، داڑھی والے، جبہ والے، قبہ والے، عصا والے اتنا دکھنے لگے ہیں پوچھو نا، ایک گھر تھا اب تو نہ جانے کتنے گھر ہو جائیں گے۔ آج ہی قتل کر ڈالو، آج ہی۔ دھیان سے سنیں مسلمانوں، اور یہ بات کہہ کر میں جو پیغام دوں گا وہ آخری بات ہوگی زندگی کی، آپ کی یقین کی بات ہوگی، ایمان کی بات ہوگی، مضبوطی کی۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت میعاد حاضرہ و ماضیہ و ملت طاہرہ الشاہ امام محمد خان علیہ رحمت و رضوان اپنے گھر میں ایک مسجد ہے، رضا مسجد، ایک مسجد چھوٹی سی رضا مسجد، اس کے بغل میں آپ کا مکان ہے۔ جس نے بلوایا تھا آپ کو قتل کرنے کے لیے، وہ اس نے اس قاتل کو چھت پہ اپنے چھپا کے رکھا تھا کہ جب یہ نماز پڑھ کر مسجد کی طرح نماز پڑھ کر جب مسجد سے اپنے مکان کی زینے پہ جانے لگے تب تم انہیں قتل کر دینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ نماز پڑھی اعلیٰ حضرت نے عشاء کی، نماز پڑھنے کے بعد اپنے مکان کی طرف گئے، اس کی ہمت نہ پڑی کہ آئے، اس کو لگا کہ فجر کی نماز تو پڑھنے ابھی آئیں گے ضرور، تب میں قتل کروں گا۔ جیسی قتل کے ارادے سے آگے بڑھا تو کیا دیکھا کہ اعلیٰ حضرت کے دروازے پر ایک شیر بیٹھا ہوا، ڈر کے مارے بھاگتا ہے اور پیچھے کھڑکی سے سوچتا ہے وہاں سے چلا جاؤں۔ جب اعلیٰ حضرت کی کھڑکی کی طرف جاتا ہے پیچھے گلی میں، کیا دیکھ رہا ہے؟ وہاں بھی ایک شیر ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کے اتری جانب جاتا ہے، رضا مسجد کی اس طرف، کہا اب تو جا کر قتل کروں گا، ان کے گھر میں قتل کروں گا۔ جب اتر جانب جاتا ہے کیا دیکھ رہا ہے؟ وہاں بھی ایک شیر بیٹھا ہے۔ بائیں طرف آتا ہے، وہاں بھی دیکھتا ہے دکھن طرف بھی ایک شیر بیٹھا ہوا، بڑا پریشان ہوں۔ کہا آج تو جب یہ نماز فجر پڑھا کے جائیں گے میں تب ان کو قتل کروں گا۔ نماز فجر اعلیٰ حضرت نے پڑھائی، اور اعلیٰ حضرت کا کام کیا تھا؟ فجر میں آپ عبادت و ریاضت وظائف میں مصروف رہتے تھے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد خان علیہ رحمت و رضوان نماز پڑھا کر جب اپنے گھر کی طرف جانے لگے، اس کا بیان ہے کہ تب بھی ان کے ساتھ وہ چاروں شیر تھے دائیں بائیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے دشمن کے دل میں گھبراہٹ پیدا ہوئی، اور وہ اکیلے نہیں تھا، جو قتل کروانے والا تھا، سازش رچنے والا، وہ بھی ساتھ میں تھا، وہ بھی دیکھ رہا تھا، قاتل بھی دیکھ رہا تھا۔ جب 10 بجا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر آیا دشمن خود، کہا پربھو سوامی جی غلطی ہو گئی۔ کہا ہو گیا؟ کہا آپ 4 شیر پالے ہیں، دن میں وہ شیر کہاں رکھتے ہیں؟ وہ تو رات کو دکھائی دیتا، دن کو نہیں دکھائی دیتا ہے، وہ کہاں ہے چاروں شیر؟ کہا کیسا شیر اور کیسی رات؟ کہا یہ میں قاتل کو لے کر آیا تھا آپ کو قتل کروانے کے لیے، جب یہ زینے پر دیکھا آپ کے وہاں شیر بیٹھا رہا، جب پیچھے گیا وہاں بھی شیر، دائیں بائیں گیا وہاں بھی شیر، جب نماز پڑھا کے گھر کی طرف جانے لگے تب بھی شیر۔ اعلیٰ حضرت مسکراتے ہیں، آنکھیں اشک بار ہوتی ہیں، فرماتے ہیں سن میرا رکھوالا رب ہے، میں اللہ اس کے رسول کا کام کر رہا ہوں، تو میں نبی اور رسول کا کام کر رہا ہوں، اور میری عزت اور میری زندگی کا رکھوالا میرا رب اس کے رسول ہے، تو میں رب اس کے رسول کا کام کر رہا ہوں، اور میرا کام میرا رب اس کے رسول کر رہے ہیں۔ تو لہذا اعلیٰ حضرت ایک عظیم ہستی کا نام ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے لیے۔ پھر دوسرے نے کہا آج تو ان کا گھر گر گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا مکان جو تھا وہ کچی دیوار کی تھی، دیوار گر گئی بارش کی وجہ سے، تو اعلیٰ حضرت کے کچھ شاگرد نے کیا کیا، ٹاٹ ووٹ یہی سب گونی اونی سل کے لگا دیا کہ آج رات گزار لو، کل کوئی انتظام کریں گے، ٹاٹی وٹی باندھیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کے دشمنوں نے چاہا اب تو مکان گر گیا ہے، آج تو شرطیہ میں قتل کر دوں گا۔ دوسرے دشمن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے دشمن ایک دم گھات لگائے بیٹھے ہیں،
اور جیسی اعلیٰ حضرت اپنے حجرے میں جاتے ہیں، ان کے شاگرد جاتے ہیں مطالعہ کرنے کے لیے اپنے حجرے میں، جیسی یہ آگے بڑھنے کی کوشش کی، کیا دیکھے پھر 4 شیر بیٹھا ہوا اور رکھوالی کر رہے ہیں، اور جیسی فجر کی حیا علی الصلاۃ کی آواز آئی، یہ 4 شیر غائب ہو گئے، وہ بھی پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا، پہلے والا بھی اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے لوگوں نے کہا حضور آپ بڑے کرامت والے ہیں۔ بات کرامت کی آئی تو باباؤں کی بھی 2 منٹ خبر لی جائے، آج تو کرامت گڑھ گڑھ کے بیان کی جاتی ہے۔ پیر صاحب لوگ تو چاہتے ہیں میں ایسا چمتکار دکھاؤں کہ پورا محلہ میرا دیوانہ ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت سے لوگوں نے کہا حضور یہ آپ کی کرامت تھی جو آپ نے 4 شیر دکھائے۔ بولے سنو یہ میری کرامت نہیں تھی، یہ رب کی رضا تھی، اس کی مرضی تھی، رب نے ہماری حفاظت فرمائی ہے، میرے اندر کوئی کمال نہیں تھا، یہ اعلیٰ حضرت کا نام۔ اور آج کا پیر ہوتا کیسے ہوتا پتا؟ آج کا پیر تو گریبان ٹائٹ کرتا اور کہتا مولانا قلم بند کر لو، میری کرامت میرے رہتے ہوئے لکھی جائے۔ اور اعلیٰ حضرت کی درجنوں کرامات میرے ذہن میں محفوظ ہے۔ وقت نہیں ہے، وقت دامن گیر ہے، قلت ہے، بہت کمی وقت عمر ہے، ورنہ سچی بات تو یہ ہے اعلیٰ حضرت کا نام آئے اور پینے والے کہہ دیں بس، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو جام رضا ہے جو پیتے جاؤ، جام رضا ہے پیتے جاؤ۔ میاں کیوں؟ اس لیے کہ جب نبوت کا دروازہ بند ہوا، صحابیت کا دروازہ بند ہوا، علوم وارث انبیاء جب آئے، ورثۃ الانبیاء کا صحیح مصداق جب ہوا، جب لوگوں کے سینوں پر کذب بیانی کا گھٹا جم گیا، جب لوگوں کے سینوں پر برائیوں کا ایک جو ہے پہاڑ جمع ہو گیا، جب لوگوں کے سینوں پر لوگ غیر مقلدین نے اپنی محبت کا پرچم بلند کرنا چاہا، جب غیروں نے مصطفیٰ دان رحمت کی محبت کو مسلمانوں کے سینے سے نکالنا چاہا، تب اس وقت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کی شکل میں ایک عاشق رسول پیدا ہوتا ہے، ایک عاشق غوث پیدا ہوتا ہے، اور جو نبی کی محبت، جامع محبت مدینے سے لا کر بریلی سے پلا رہا ہوتا ہے اور طیبہ طاہرہ سے پلا رہا ہوتا ہے، رضوی جام، برکاتی جام، رضا مصطفیٰ دان رحمت کا جام اعلیٰ حضرت پلا رہے ہوتے ہیں، اور یوں پلا رہے ہوتے ہیں کہ سنو سنیو یہ رضا کا جام نہیں ہے، یہ جام غوث ہے، یہ رضا کا جام نہیں ہے، یہ جام برکاتیہ ہے، یہ رضا کا جام نہیں ہے، یہ جام مدینہ ہے، یہ رضا کا جام نہیں ہے، یہ جام خواجہ و حامد و مصطفیٰ ہے۔ بس پینے والا چاہیے، پلانے والے تو میرے خواجہ آج بھی پلا رہے ہیں، پلانے والے تو میرے غوث آج بھی پلا رہے ہیں، پلانے والے تو میرے رضا آج بھی پلا رہے ہیں۔ پینے والا کہتا ہے جام محبت ہے، کچھ اس طرح تو پلا میں پیتے جاؤں اور مصطفیٰ کا دیدار کرتے جاؤں۔ الحمدللہ آپ بھیسونی کے مسلمانوں آپ مبارکباد ہیں، بڑے جو اچھے دل والے ہوتے ہیں، اچھے مسلک والے ہوتے ہیں، اچھے سنی ہوتے ہیں، ٹی ٹی ایس ہوتے ہیں، انہی کے گاؤں میں اعلیٰ حضرت کا عرس منایا جاتا ہے۔ ورنہ آج پتراوا بابا کا عرس، لگڑاوا بابا کا عرس، جنگل والے بابا کا عرس، کل عرس منائیں گے، لیکن جس کی وجہ سے عرس ہو رہا ہے اس کا عرس نہیں مناتے۔ تو بڑے مبارکباد ہیں ہماری مائیں، ہمارے باپ، ہماری بہنیں، ہمارے دوست، اعزا اقربا، آپ بڑے الحمدللہ مبارکباد کے قائل ہیں کہ آپ اعلیٰ حضرت کا عرس منا رہے ہیں۔ گویا آپ اعلیٰ حضرت میں سب کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے اعلیٰ حضرت کا عرس منایا، آپ امام محمد رضا خان کا عرس منا رہے ہیں، اور یہ کسی ایک مسلک کا نام نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت مسلک امام اعظم ابو حنیفہ کا نام ہے، اعلیٰ حضرت مسلک غوث اعظم کا نام ہے، اعلیٰ حضرت مسلک امام شافعی کا نام ہے، اعلیٰ حضرت مسلک حضرت خواجہ غنواز کا نام ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت ہی صحیح سالم تندرست صحت مند مسلک ہے، اور جتنے مسلک ہے سب مفلول جدا ہے، ان مسلکوں کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن یہ مسلک مضبوط ہے، مضبوط تر ہے، اس سے جڑتے جاؤ گے ایمان مضبوط ہوتا جائے گا۔ تو میرے دوست، میرے عزیزہ، میرے قربا، آپ اپنا ایمان مضبوط رکھو۔ میرے اعلیٰ حضرت نے اپنے ایمان کو مضبوط رکھا، یقین کو مضبوط رکھا۔ میری ماں بہنوں، آپ اپنا ایمان مضبوط رکھو۔
آپ اپنے ایمان کو مضبوط رکھو. اس لیے ایمان کا دوسرا نام کیا ہے؟ کیا ہے؟ ایمان کا دوسرا نام یقین، اور یقین کا دوسرا نام ایمان ہے. اپنے ایمان کو پرپرا نہ بناؤ، تندرست بناؤ اپنا ایمان. جب اپنا ایمان تندرست بناؤ گے تو یہ کبھی نہ کہو گے فلانے کی عورت مر گئی تو ہم نے بیوی کو پکڑ لی، ان کے ابا جل کے مر گئے تو ہمارے بٹیا کو پکڑ لیے، پورا لاٹھی ڈنڈا لیے جس کے امیہ تک پہنچ جاتے، ان کو پکڑو، ہمارے پکڑ لی، اب وہ کہاں کرے بیچارہ. یہ خرافات ہے، توہم پرستی ہے. اور کوئی بابا بتائے تو اس کی خبر گیری مجھ کو پہنچاؤ اور میرا نمبر دیجئے. ایسے باباؤں کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا. اگر کوئی کہے کہ ایسا ہے ویسا کر دیا دھر دیا تو آپ خانقاہ قادریہ جمال الدین پور تشریف لا سکتے ہیں. اس لیے آپ کی خانقاہ کا کام یہی ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا وہاں سے پیغام بڑھتا ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کے مسلک پر قائم رہوں. اور اگر مجھے جس دن آپ دیکھ لیں کہ اعلیٰ حضرت کے مسلک سے میں بھٹک گیا یا میرا کوئی سروکار نہیں ہے تو آپ مجھ سے منہ موڑ سکتے ہیں، لیکن آپ سچے رضوی رہے، سچے سنی رہے، سچے حنفی رہے، سچے نوری رہے، سچے غوث خواجہ رضا کے چاہنے والے رہے. اس لیے سب سچ ہے، جھوٹے ہم ہو سکتے ہیں. میرا رضا کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے. میرے رضا کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے. میرے رضا کی تحریر کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے. میرے رضا کا پیغام کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے. اور میرے رضا کا نام قیامت تک زندہ رہے گا. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے اعلیٰ حضرت زندہ باد، پائندہ باد. مسلمانان بھیسولی زندہ باد، پائندہ باد. اللہ تعالیٰ آپ سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمانان بھیسولی، نوجوانان بھیسولی کے کاروبار میں مولا بے شمار برکت عطا فرمائے. آپ کی عزت آبرو میں برکت عطا فرمائے، آپ کو عمر میں برکت عطا فرمائے. جو ماں باپ بہن بیٹیاں یہاں حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ جن بچیوں کا رشتہ نہیں ہو پایا ہے، مولا تعالیٰ ان ناقدہ بچیوں کا صحیح سالم رشتہ ہو جائے. جو بچے بے روزگار، مولا انہیں رشتے حلال عطا فرما. جن کے پاس روزیاں نہیں، برکتیں نہیں، مولا انہیں بے شمار برکتیں عطا فرما. جن کے گھروں میں سحر، عاصف، جادو ہے، مولا انہیں شفائے عاجلہ واجلہ کامل نصیب عطا فرما. آپ سب مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہے. مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ لیں.